اسے بڑھتا ہوا دیکھو میرے بچے، ہم واقعی بہت خوش قسمت ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ۔ اما بعد، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اور دینی ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دین کی سمجھ کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، دین کے علم حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں توفیق دی کہ ہمیں ایک جگہ جمع ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، نہیں تو بہت سارے ہمارے ساتھی، بہت سارے دوست، بہت سارے مسلمان ابھی بہت سارے مصروفیات میں کہیں نہ کہیں بزی ہوں گے اور ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایسی مجلس ہے کہ اس کے اختتام پر اللہ تبارک تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ تم اعلان کر دو کہ تم بخشے بخشائے اٹھو، اور تمہارے سیئات کو حسنات سے مبدل کر دیا گیا، یعنی تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ یہ ایسا مجلس ہے، کوئی ایسی مجلس نہیں جس کے بعد گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے، لیکن یہ ایسا مجلس ہے کہ اس میں بیٹھنے والا، اللہ کے دین کو سیکھنے والا، اللہ کے دین کو سمجھنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنے والا، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے، سیئات کو حسنات سے مبدل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں یوں ہی یعنی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے رشد و ہدایت کے لیے ہمارے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو تمام انبیاءوں کے سردار ہیں۔ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے اور بہت سارے انبیاء نے دعا کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں وقت کے نبی نہ بناتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرما، لیکن سب کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعا قبول ہوئی، وہ آخر میں اس امت میں پھر دوبارہ آئیں گے اور انتقال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا اور اسی مقصد کی طرف رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کا سب سے بڑا مشن، سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا تھا، لوگوں کو اللہ کی وحدہ لا شریک کی طرف بلانا، دعوت دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی شیطان اور شیطان کے چیلوں سے بچو۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر امت، جتنی امتیں آئی اس میں انبیاء کو بھیجا، اور یہی دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے امت میں 950 سال نے کیا۔ یہی دعوت یعنی لوگوں کو دین کی طرف بلانا اور تبلیغ کی دعوت دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور یہی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آخری نبی خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اصل مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ یہ ہم سننے میں ایک چھوٹی سی یعنی ایک معمولی بات لگتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑا یہ عمل ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے انبیاء کو اسی کام کے لیے بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے اور جب آپ کو مبعوث کیا گیا، آپ کو رسول بنایا گیا،
تو آپ کو حکم دیا گیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر صبر کیجئے، اور فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کام شروع کیا تو اتنی زیادہ تکلیفیں آئی، اتنی زیادہ مصیبتیں آئی، لیکن پھر بھی یہ کام کرتے رہے، اور یہی کام آخر میں اس امت کو دیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ اس امت کو بہترین امت فرمایا گیا کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، کہ بہترین امت کا مثال کہ تم بہترین امت ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ لوگوں کو اللہ کی اطاعت، توحید، سنت، نیکی اور آخرت کی طرف، کامیابی کی طرف بلانا۔ دعوت صرف تقریر کا نام نہیں، یعنی تقریر کر لیا یہ دعوت ہے، بلکہ اخلاص سے دعوت دینا۔ کوئی بھی ہم کام کریں اس کو اخلاص اللہ کے لیے، اور یہ سوچتے ہوئے کہ یہ میرا کام نہیں بلکہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، اخلاص سے دینا۔ اپنے معاملات سے دعوت دینا۔ ہمارے معاملات آج اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر دوسری قومیں یہ کہتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں، حالانکہ مسلمانوں کے اندر ایسی اخلاق ہونا چاہیے، ایسے معاملات ہونا چاہیے کہ یہ دیکھ کر دوسری قومیں ان سے سبق سیکھیں۔ لیکن آج ہمارا معاملہ، ہمارا دوسروں سے معاملات کرنا بگڑا ہوا ہے، جس سے ہم دعوت کیا دیں گے بلکہ ہمارے سے لوگ متنفر ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے معاملات کو درست کرنا سب سے اہم چیز ہے دعوت کے لیے۔ ہم کسی کو اگر بلاتے ہیں دین کے لیے کہ آؤ نماز کے لیے، تو کہتا ہے تم اپنے آپ کو دیکھو، یعنی سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہماری جب ہم دین کے لیے یا دعوت کے لیے یا کسی کو بلانے کے لیے اگر ہم کسی کو نماز کی حکم دیتے ہیں تو ہمارے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، لیکن پھر بھی اس سے ڈرنا نہیں بلکہ دعوت دیتے رہنا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک آدمی ایک شخص کو اگر دین کی طرف بلاتا ہے یا نماز کے لیے بلاتا ہے کہ یا اللہ کی طرف بلاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ بلانے والے کو ہدایت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگ بتاتے ہیں کہ اگر ایک گیند کو مارا جائے دیوار سے تو پہلے وہ جتنا زور سے مارا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس مارنے والے کی طرف آتا ہے۔ اسی طرح جب دعوت دیا جاتا ہے، کسی کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اس داعی کو یا بلانے والے کو، دین کے دعوت دینے والے کو، لوگوں کو سمجھانے والے کو سب سے پہلے ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کہ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، ہمارے راستے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ان کو ہم دین کی سمجھ اور اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ یعنی دین کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جتنا بھی آئے تھوڑا یا زیادہ ہم اس کو یعنی دوسروں تک پھیلاتے رہیں، یہاں تک کہ اگر ہم نے دین کی دعوت چھوڑ دیا، ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم نماز پڑھ لیا بس کافی ہے، ہم نے روزہ رکھ لیا کافی ہے، دوسرے سے ہمیں کیا لینا دینا، تو یہ ہمارے دین کو اندر سے ختم کر دے گا۔ یہاں تک کہ ایسا ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ ہم وہ دوسرے کے اثر کو لینے والے بن جائیں گے۔ ہم نے اگر دعوت نہیں دیا، ہم نے اگر دوسروں کو دین کی طرف نہیں بلایا یا اس کی فکر نہیں کی، تو ماحول ایسا ہے اس وقت کہ دوسرے کے اثرات ہمارے اندر آتے آتے اور ہم بھی ان کے جیسے ہونے والے ہو جائیں گے۔ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ آدمی بولتا ہے دین کے باتیں، جتنا زیادہ دوسروں کو سمجھاتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں کہ چلو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، یا اپنے ساتھی کو، اپنے ساتھ کام کرنے والے کو بلا رہے ہیں کہ چلو نماز کے لیے، تو سب سے پہلے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دیں گے کہ ہم جائیں پہلے۔ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اپنے معاملات کو صحیح کرنا اور زبان سے دعوت دینا،
دعوت کو دیتے رہنا ہے، یہ نہیں کہ ہم بس چپ رہے، اپنے نماز پڑھ لیا، اپنے معاملات کر لیا، نہیں، دعوت دیتے رہنا ہے اور اپنی زندگی کو اسلام کا نمونہ بنانا ہے۔ نمونہ کب بنے گا؟ جب ہم اخلاص سے دعوت دیں گے۔ یہ سب دعوت میں شامل ہے۔ بتایا جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت دے رہے ہیں کہ حکمت اور نرمی کے ساتھ لوگوں کو بلائیے۔ حکمت کیا ہے؟ کہ ہم اس وقت کے ماحول کو دیکھیں کہ ہم کس طرح دعوت دیں کہ یہ شخص ہمارے ساتھ مسجد میں آنے والا بن جائے یا یہ شخص دین پر عمل کرنے والا بن جائے، تو حکمت سے دینا ہے۔ اور دوسری چیز ہے نرم لہجے کے ساتھ دینا ہے، کسی کے ساتھ جھگڑنا نہیں، کسی کو گالی بکنا نہیں، کسی کو سختی سے نہیں بولنا، بلکہ نرم لہجے کے ساتھ دعوت دینا ہے دین کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو آپ ان کو حکم دیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو پتہ تھا کہ فرعون مانے گا نہیں، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ نرم لہجے سے بات کرنا، کیا پتہ کہ یتذکر وہ نصیحت مان لے، او یخشا یا اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ یعنی داعی کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ جب بھی کسی کو دین کی طرف بلائے، نماز کی طرف بلائے، جس کی طرف بلائے وہ اس کو نرم لہجے میں بلائے۔ اللہ اور اخلاص، تیسری چیز ہے اخلاص سے بلانا، صرف سختی نہیں، صرف بحث نہیں کسی کو، اور لوگوں کا دل جیتنا ہے جس طرح بھی ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تالیف قلوب کرو، تالیف قلوب۔ جب نئے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے تو ان کی تعلیف کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو زکوٰۃ یا صدقات میں سے زیادہ دیا جائے کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں۔ اسی طرح ہمارے اوپر بھی ضروری ہے کہ جب ہم کسی کو دعوت دیں، کسی کو دین کی طرف بلائے، کسی کو نماز کے لیے بلائے، تو اسے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں کہ وہ اس کو ہم بلا رہے ہیں اور ہم اس کے لیے اپنے دل میں کوئی جگہ نہیں رکھتے، یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، یہ دعوت والا راستہ، یہ دین والا راستہ، یہ میرا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ ادعو الی سبیلی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور میرے اتباع کرنے والے بھی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرض نہیں تھا کہ وہ دین کی طرف بلائے، بلکہ ہر مسلمان اور سچا مسلمان، پکا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعوت دینے والا بنے۔ تیسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جو خود بھی اطاعت کرتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے طرف بلاتے ہیں۔ چوتھی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اور آگے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی جماعت ہے جو دین کے لیے دوڑ بھاگ کرتی ہے، لوگوں کو دعوت دیتی ہے اور لوگوں کو بیٹھنے کے لیے یا اس میں جڑنے کے لیے کہتی ہے، چھوٹی سی مختصر جماعت، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جماعت کی تعریف فرمایا تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے،
वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना अल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग कामयाब हैं। कामयाबी के उनको दलील दिया कि जो दीन की तरफ बुलाते हैं उसको कामयाब फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि मेरी तरफ से पहुंचा दो अगर तुम्हें एक ही बात मालूम हो। हमें दीन की एक बात मालूम है, कोई सी बात जब हमने सीखा किसी से, किसी आलिम से, एक छोटी सी बात मालूम है, वह दूसरे तक पहुंचा देना चाहिए। हर मुसलमान अपने इल्म के मुताबिक दावत दे सकता है, लेकिन बग़ैर इल्म के बात करना जायज़ नहीं है। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खैबर की तरफ भेजा तो फरमाया फ़वल्लाहि लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुल लका मिन हुमरिन निअमा, कि अल्लाह के कसम अगर अल्लाह ताला तुम्हारे ज़रिए एक शख्स को भी हिदायत दे दे, एक शख्स को भी हिदायत दे दे तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। इसके लिए फरमाया हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को जब खैबर फ़तह करने के लिए आपको भेजा तो फ़तह करने से पहले फरमाया कि तुम उनको दावत दो, वहाँ पहुँचो तो, और अल्लाह की तरफ बुलाओ, वहदानियत की तरफ बुलाओ, सुन्नत की तरफ बुलाओ, और तुम्हारे इस बुलाने से अगर एक शख्स भी दीन के मुताबिक आ गया तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। उस ज़माने में अरब में सुर्ख ऊँट बहुत कीमती माल समझा जाता था, यानी इंसान की हिदायत दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत से बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी जगह मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अजरि फाइलिही, जो शख्स किसी नेकी की रहनुमाई करता है, किसी नेकी की तरफ बुलाता है किसी को, तो उस पर जो अमल करने वाले हैं उसके बराबर बुलाने वालों को भी अजर मिलता है। यानी आपने किसी को दावत दी, चाहे वो किसी तरह की हो, चाहे सदका के लिए उसको उभारा या उसे नमाज के लिए बुलाया या किसी की मदद करने के लिए, कोई भी नेकी काम के लिए तरफ बुलाया और आपने दावत दी, तो जब तक वो अमल करेगा वो दावत देने वाले को अल्लाह तबारक ताला उसके अमल के मुताबिक, उसके अजर के मुताबिक अजर देंगे और उसके नेकी में कोई कमी नहीं होगा। यहाँ तक कि बताया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में एक शख्स आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरा ऊँट, सवारी का ऊँट मर गया है, मुझे कोई ऊँट अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास अभी कोई सवारी नहीं है, ऊँट नहीं है। फिर वहीं पर एक दूसरे सहाबी बैठे थे, उन्होंने फरमाया मैं एक शख्स को जानता हूँ जिसके पास सवारी का इंतज़ाम है, वो आपको दे सकता है। यानी उसने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी खैर की तरफ रहनुमाई की, यानी उस शख्स ने बताया कि फ़लाने के पास वो शख्स है, वो चीज़ है, वो दे सकता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी खैर की तरफ रहनुमाई की उसको उसके बराबर सवाब मिलेगा जितना वो खैर करने वाला है। इसी तरह बताया जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम में 950 साल दावत दी। आप अलैहिस्सलाम दिन में भी दावत देते थे, रात में भी दावत देते थे, एलानिया तौर पर भी और जो यानी खुफिया तौर पर भी। तो हमारे ऊपर ज़रूरी है कि हम दावत दें, चाहे वह जिस तरह भी हो। आदमी को खैर की तरफ बुलाना, हदीस में आता है कि आदमी जब इस दुनिया से चला जाता है उसके सारे अमल मुनक़ता हो जाते हैं, लेकिन वो कोई इल्म या कोई अच्छी बात जो फैला कर गया है, वो जब तक उस पर अमल करेंगे लोग, उस वक्त तक उसको सवाब मिलेगा और उनके सवाबों में कोई कमी नहीं होगी। आदमी के ऊपर ज़रूरी है, इंसान के ऊपर ज़रूरी है कि वह दावत दे, दावत को नहीं छोड़े और नतीजा अल्लाह के ऊपर छोड़ दे। ये नहीं सोचे कि मैं इसको बुलाता हूँ नमाज के लिए या इसको मैं कोई खैर बात बताता हूँ लेकिन ये अमल करता ही नहीं, तो हटाओ मैं क्यों बुलाऊँ। हमारा सेवा ऐसे ही है कि हम सोचते हैं कि मैं क्यों बुलाऊँ इसको, बार बार मैं दावत देता हूँ ये तो टाल देता है या मुझे तकलीफ़ पहुँचाता है या मुझे कुछ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब काफ़िले हज के लिए आते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक खेमा में जाते, उनको अल्लाह की तरफ बुलाते,
ज़माने जाहिलियत में। और देखते एक शख्ص फरमाता है कि मैं देखता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देकर निकलते थे, एक शख्स पीछे से आता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता था और कहता था कि इनकी बात को नहीं मानो, ये ऐसे है वैसे है, यानी उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लोगों से पूछा ये कौन शख्स है कि आपके पीछे आता है और आपको बुरा भला कहता है? तो किसी ने बताया ये आपका चचा अबू लहब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के काम को नहीं छोड़ा और उसको करते रहे, और फिर उस पर नतीजा अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, कि आप जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह तबारक ताला जिसको चाहे हिदायत देता है। तो हमारे ऊपर ज़रूरी है कि हम अपने अमल से, अपने कौल से, अपने ज़बान से और अपने मामलात से दाई बने। दाई के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो अल्लाह तबारक ताला जितना वो दावत देता है, सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला उसके दीन में उसके अंदर दीन को ज़िंदा फरमाते हैं। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें इन बातों पर अमल करते हुए, हर तरह के गुनाह से बचते हुए और हर तरह के मामलात को अच्छे करते हुए हम दावत देने वाले बने। और चाहे हमें एक बात ही मालूम हो, उसको हम दूसरे तक पहुंचाने वाले बने और दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बने। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।